الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین کہ الحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک کو رات تقریباً 12 بجے سے کچھ دیر پہلے تقریباً 11:40 یا 11:45 پر ہماری باقاعدہ گفتگو شروع ہوئی۔ مد مقابل جو تھے، مناظرہ کا اصول ہے کہ مناظرہ کرنے سے پہلے مناظرے کی شرطیں طے کی جاتی ہیں، کس طریقے سے بات ہوگی اس حوالے سے پھر گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمیں 2 گھنٹے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوا، شرائط مکمل طور پر طے کی جا چکی، دستخط ہو چکے ان کے بھی، میری طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی ایسی فرمائی کہ ان کے منہ سے ایک بات نکلوا دی اور میں نے اس پر گرفت کر لی۔ گرفت کر کے میں نے انہیں کہا، جی آپ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت ملنا مانتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہی بات لکھ کر دیں۔ جن ساتھیوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے مناظرے کی، آخری جو فیصلہ کن مرحلہ تھا 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو، وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہے، کئی ساتھیوں نے دیکھی بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے وہی پرچی جس پر اپنا دعویٰ اور ان کا جواب دعویٰ تھا، وہی پرچی دوسری سائٹ سے ان کو دی کہ یہاں پر لکھ دیں۔ انہوں نے اپنا نام بھی لکھ دیا، تاریخ بھی لکھ دی اور لکھ بھی دیا کہ واقعی نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ بس پھر ہم نے وہ پرچی لی، ہم نے کہا جی ہم نے یہی بات آپ سے منوانی تھی، 2 گھنٹے کے بعد بھی منوانی تھی، 4 گھنٹے کے مناظرے کے بعد بھی آپ نے یہی بات کرنی تھی۔ الحمدللہ شرائط طے ہوتے ہی باقاعدہ مناظرے سے پہلے ہی آپ نے یہ بات تسلیم کر لی، بس بات ختم۔ مسئلہ تو یہی تھا نا، نزاع تو یہی تھا۔ تو بالآخر الحمدللہ تقریباً 3 بجے کے قریب ہم لوگ پھر واپس جامعہ ملیہ حاضر ہوئے۔ وہ ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی۔ وہ ختم نبوت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 669 پر لکھتے ہیں، نبوت گئی، نبوت منقطع ہوئی، جب سے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ یہ معنی بیان کرتے ہیں خاتم النبیین کا سیدی اعلیٰ حضرت۔ ہم خاتم النبیین کا وہی معنی بیان کرتے ہیں، وہی مانتے ہیں جو معنی امام اہل سنت شاہ احمد رضا نے بیان کیا ہے۔ جب سے حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، جب سے ملی، کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ بس جب سے سرکار نبی بنے کسی دوسرے کو نبی نہیں بنایا جائے گا، جب سے سرکار نبی ہوئے کسی دوسرے کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ بس یہی خاتم النبیین کا معنی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جب سے حضور کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نبوت مل سکتی نہیں۔ اب اسی معنی پر انشاءاللہ میں اپنے دلائل پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خبردار میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کسی مرد کے باپ نہیں، اور ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔
وخاتم النبیین کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ سب نبیوں سے پچھلے، سب سے آخری نبی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے، بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا ہے، یعنی آخری نبی بنایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں مفسرین اکرام نے یہاں خاتم النبیین کا کیا معنی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد سرکار جو ہے، اس کا مطلب ہے آخری نبی۔ تو آخری نبی سے مراد کیا ہے؟ لو میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرنا، حضرت امام ابو حیان اندلسی رحمت اللہ کی تعالی علیہ اپنی تفسیر البحر المحیط کے اندر خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْفَاظٌ، نبی کریم علیہ السلام نے بھی خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وہ کہتے ہیں تقتضی، ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے نصاً انہو لا نبی بعدہ، والمعنی انہو لا یتنبع احد بعدہ ولا یرد نزول عیسیٰ آخر الزمان لانہو ممن نبئ قبلہ۔ حضرت امام ابو حیان اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے بعد اب کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی جائے گی، سرکار کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے حضور کے بعد ہی انہوں نے آنا ہے اور وہ نبی تو ہوں گے اللہ کے رسول بھی ہوں گے، تو امام اندلسی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں انہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ملی بلکہ ممن نبئ قبلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے پہلے نبوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، سرکار کو نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ یہی خاتم النبیین کا معنی ہے کہ سرکار سب سے آخر پر نبی بنائے گئے، سب سے آخر پر نبوت حضور علیہ السلام کو دی گئی۔ مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی تفسیر کی کتاب بیضاوی شریف جس کے مصنف حضرت قاضی بیضاوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے آیت خاتم النبیین کا معنی بیان کیا، معنی بیان کرتے کرتے انہوں نے ارشاد فرمایا آخر من نبئ، وہ ہستی جس کے سر پہ سب سے آخر میں نبوت کا تاج رکھا جائے، جن کے سر پہ سب سے آخر میں نبوت کا تاج سجایا جائے، وہ ہوتا ہے خاتم النبیین، جسے سب سے اخیر میں نبوت عطا کی جائے، سب سے آخر میں نبی بنایا جائے، اسے کہتے ہیں خاتم النبیین۔ تفسیر الکشاف جلد 3 صفحہ نمبر 544 اور 545 پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ نَبِيًّا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَإِن قُلْتَ كَيْفَ كَانَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَىٰ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے آ کر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، نبوت نبی کریم علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تو یہ پوچھے كَيْفَ كَانَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، سرکار آخری نبی کیسے ہیں، وَعِيسَىٰ يَنزِلُ فِي آخر الزمان، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں تشریف لانا ہے، کہتے ہیں کل تو میں کہوں گا مانا کونہی آخر الانبیاء انہو لا ینبع احد بعدہ وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ۔ وہ کہتے ہیں میں یہی جواب دوں گا خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ ان کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت پہلے عطا فرمائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ممن نبئ قبلہ،
جو حضور سے پہلے نبی بنائے گئے، جن کو حضور سے پہلے نبوت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں۔ اب حضور کے بعد پہلے جو نبی بنائے گئے وہ سارے بھی آ جائیں تو سرکار کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی ہے سرکار کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانا کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت معاذ اللہ وہ ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ حضور کو نبوت ملنے کے بعد اب کسی دوسرے کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو پرانے نبی جن کو حضور سے پہلے نبوت ملی وہ سب بھی سیر کرتے کرتے آ جائیں تو سرکار کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے آخری نبوت حضور کو دی گئی، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ مطلب ہے خاتم النبیین کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی طرح شیخ الاسلام قاضی مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ تفسیر مظہر القرآن کے اندر وہ فرماتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں، اسی آیت ختم نبوت کی تفسیر میں اردو میں فرماتے ہیں نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی تھی، حضور کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی تھی، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نازل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے اور آپ ہی کے قبلہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، سرکار کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے تو وہ کافر خارج از اسلام ہے، کیونکہ جب سے حضور کو نبوت ملی کسی دوسرے کو مل سکتی، سارے بولو کسی دوسرے کو مل سکتی، یہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے، اور یہی معنی العقیدۃ الحسنہ المعروف بہ عقائد الاسلام صفحہ نمبر 95-96 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے بھی بیان کیا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ حضرت مولانا خلیل احمد برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب سنی بہشتی زیور، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور قانون شریعت فقیہ اجل مولانا شمس الدین احمد جعفری جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں سب سے آخری نبی اور رسول ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا حبیب خدا ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز قرار دے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہی معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تاج الفحول شاہ عبد القادر بدایونی نے اسلام کے بنیادی عقائد صفحہ نمبر 18 کے اوپر بھی یہی بیان کیا ہے۔ اور یہی معنی یہ میرے ہاتھ میں جو تفسیر موجود ہے خزائن العرفان کنز الایمان کا حاشیہ آیت ختم نبوت کے تحت حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے ہیں یعنی آخر الانبیاء کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی، حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت، سارے بولو ذرا، حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی۔ پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں آخر الانبیاء ہونا یہ قطعی ہے، نص قرآنی بھی اس میں وارد ہے اور صحاح کی بکثرت احادیث جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر اور کافر خارج از اسلام ہے۔ جب سے حضور کو نبوت ملی اب کسی دوسرے کو نبوت مل سکتی؟ یہ خاتم النبیین کا معنی جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے مقیاس النبوہ حصہ دوم ہے صفحہ 262 ہے، وہ اس پہ لکھتے ہیں خاتم الانبیاء اور بے شک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی سب سے اخیر نبوت آپ کو ہی ملی۔ سب سے آخر میں نبوت کسے ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے بعد اور کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اب بتائیں اگر یہ مانا جائے
کہ سرکار کو نبوت اس وقت مل گئی تھی جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پھر باقیوں کو نبوت کیسے ملی؟ سب نے یہی بیان کیا، حضور کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ بتاؤ اگر سرکار کو اس وقت نبوت مل گئی تھی تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف کیسے لے آئے؟ ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ حضور کو نبوت کب ملی؟ سب نے کہا سب سے آخر میں ملی۔ جب سے حضور کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ تو جو یہ کہتے ہیں جی نہیں نبوت تو ملی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، 40 سال کی عمر میں تو سرکار نے صرف اعلان کیا ہے، تو بتاؤ وہ خاتم النبیین کو مانتے ہیں؟ پھر اس کے معنی کو نہیں مانتے۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں نبی بنایا گیا اور سب سے آخر میں حضور کو نبوت ملی۔ پورے علماء اسلام کا، امت اسلام کا اس پر اجماع ہے۔ خاتم النبیین کو ماننا یہ تو قاسم نانوتوی بھی کہتا تھا، مرزا قادیانی بھی کہتا تھا ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں معنی میں فرق آتا ہے۔ معنی کیا مانتے ہو ختم نبوت کا؟ 40 سال کی عمر میں صرف اعلان کیا، نبوت تو پہلے مل گئی تھی۔ پھر یہ جو علماء بیان کر رہے ہیں کہ جو حضور کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت ملنا ممکن بھی جانے، وہ بھی ختم نبوت کا منکر کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر، تو جو کہے نہیں 1,24,000 کم و بیش کو ملی بعد میں ہے، اس کا کیا حل بنے گا؟ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ اکابرین کو پیش کیا عوام پر، اپنے علماء پر، بس ہمارا قصور یہ ہے کہ اب بتاؤ خاتم النبیین کا پھر کیا معنی ہوگا؟ تو جو ہمارے مخالفین ہمارے اس معنی کے مخالف معنی کرتے ہیں کہ نبوت اس وقت ملی تھی 40 سال کی عمر میں صرف اعلان ہوا تھا، بتاؤ پھر وہ ختم نبوت کے غدار ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ ختم نبوت کے منکر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کہ حضور جب سے نبی بنے اب کسی دوسرے کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جب سے حضور نبی ہوئے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جب سے حضور کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی۔ سورہ بقرہ، پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 4۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب پیارے، مومن وہ ہے جو اس وحی کو مانے جو آپ پر نازل ہوئی، اور مومن وہ ہے جو اس وحی کو مانے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک وحی وہ ہے جو حضور پر نازل ہوئی، ایک وحی وہ ہے جو حضور سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر حضور علیہ السلام نبی تھے سب سے پہلے حضور کو نبوت ملی تھی، تو پھر آیت کیسے ہونی چاہیے تھی؟ حضور اے محبوب مومن وہ ہے جو اس وحی کو مانے جو آپ پر آئی اور اس وحی کو مانے جو آپ کے بعد آئی۔ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا؟ بولیے، اگر حضور کی نبوت ہوتی پہلی تو اللہ کہتا محبوب مومن وہ ہے جو آپ کی وحی مانے اور آپ کے بعد والی وحی بھی مانے، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب مومن وہ ہے جو آپ کی وحی مانے اور آپ سے پہلے انبیاء کی وحی مانے۔ مومن وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف وحی نبوت سب نبیوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور وحی کے بنا نبوت ہوتی نہیں ہے، وحی کے بغیر نبوت ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ قرآن کا بیان کردہ قاعدہ ہے، علماء کا اس پر بھی اجماع ہے، بغیر وحی کے نبوت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب وحی آئی آپ کی طرف اور وحی آئی آپ سے پہلے انبیاء کی طرف۔ یہ آیت بھی اس طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ سب سے آخر میں نبوت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اس کا صرف یہی معنی ہے، اور یہ معنی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ حضرت غزالی زماں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ملتان شریف والے، ان کی تفسیر ہے التبیان۔ اس تفسیر کے اندر وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی اور کسی پر ایسی وحی نازل نہیں ہوگی جس پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہ ہو سکے۔ یعنی حضور کے بعد ایسی وحی اب نہیں آئے گی جس پر ایمان لانا ضروری سمجھا جائے، ایسی وحی حضور کے بعد
نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں اس قسم کی وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس قسم کی وحی حضور پر آئی، حضور سے پہلے نازل ہو چکی، بس اس قسم کی وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ حضور پر آئی اور حضور سے، سب بولو، حضور سے پہلے آئی، بس جس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے وہ حضور پر آئی اور حضور سے پہلے آئی۔ یہ نہیں کہا حضور کے بعد آئی، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کہیں بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وحی کو مانو جو مجھ پر آئی اور اس وحی کو مانو جو میرے بعد آئی، بلکہ ہر جگہ یہی بیان ملے گا وہ وحی ماننے والی ہے جو حضور پر آئی اور اس وحی پر ایمان ضروری ہے جو مصطفیٰ سے پہلے آئی۔ یہ آیت بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے، سب سے آخر میں نبوت ملی ہے تو ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ملی ہے۔ جب سے حضور کو نبوت ملی اب کسی دوسرے کو نبوت نہیں مل سکتی۔ سورہ دہا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اے محبوب تمہیں اپنی محبت میں، ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور آپ کو راہ دی۔ میں بیان نہیں کرتا، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کبیر کا، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کا ترجمہ کیا مفتی محمد خان قادری صاحب نے لاہور والے۔ اب وہ ترجمہ سماعت فرمایا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ نبوت سے غافل تھے، آپ اس کے لالچی نہیں تھے، آپ اس کے حریص تھے اور نہ ہی اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی خیال تھا، اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کی میراث ہے تو ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، حالانکہ آپ اس کے ہرگز خواہش مند نہیں تھے، حالانکہ آپ اس کے ہرگز خواہش مند نہیں تھے، اے محبوب پھر بھی ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتا ہے محبوب آپ کو تو نبوت کا پتہ ہی نہیں تھا، مفسرین اکرام نے یہی بیان کیا، حضور آپ کو تو نبوت کا پتہ ہی نہیں تھا، فہدا پھر ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو رسالت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہی تفسیر علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری نے تفسیر الحسنات جلد 7 صفحہ نمبر 461 کے اوپر بیان کی، یہی تفسیر حضرت امام قرطبی نے اپنی مشہور و معروف تصنیف تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے جز 20 صفحہ نمبر 96 پر بیان کی، ای غافلن اما یراد بک من امر النبوہ، حضور آپ کو تو نبوت کی خبر ہی نہیں تھی، اے محبوب آپ تو نبوت کے خواہش مند ہی نہیں تھے، فقط ہم نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ اسی طرح یہی تفسیر خازن میں موجود، اور یہی تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں کی ہے، کوئی تفسیر بھی اٹھا کر دیکھیں، اکثر مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا نبوت کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان، اے محبوب آپ نہیں جانتے تھے کتاب کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، قرآن کی آیت کو کدھر لے کر جاؤ گے۔ یہی معنی بیان کرنا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی حضور کتاب کو نہیں جانتے تھے، جب تک حضور کو نبوت نہیں ملی تھی نبی پاک علیہ السلام ایمان کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے نبوت عطا فرما کر کتاب کا بھی علم دے دیا، ایمان کی بھی خبریں عطا فرما دی۔ کی تفسیر میں جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری بھیرا شریف والے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی جس نعمت نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا ہے، اے محبوب اس کے لیے آپ نے کبھی دعا بھی نہیں کی، یہ جو نبوت آپ کو عطا کی جا رہی ہے آپ نے اس کے لیے کبھی دعا بھی نہیں کی، تو یہ کب کی باتیں ہیں؟ یہ تب کی باتیں ہیں جب حضور انسان تھے، یہاں تشریف فرما تھے دنیا میں۔ اگر حضور کو پہلے نبوت مل چکی تھی تو ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ اگر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبوت مل چکی تھی، 40 سال میں صرف اعلان کیا، ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ عزیزان گرامی یہی مضمون نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے، یہی مضمون
خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، کتابیں میرے پاس موجود، جتنی کتابوں کے حوالہ جات دیے ہیں، آج ثبوت مانگو، آج ثبوت دینے کے لیے تیار، جب کسی کا دل کرے وہ ثبوت مانگے، انشاءاللہ ثبوت حاضر خدمت کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ہم نے یہ فرمان سنا، تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ، سب نبیوں میں سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب نبیوں میں آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ سرکار نے خود فرمایا پہلے نبی کون ہے؟ سب بولو، پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اول الانبیاء آدم۔ سرکار نے فرمایا پہلے، سب سے پہلے نبوت ملی حضرت آدم علیہ السلام کو، اول الانبیاء آدم۔ انہی حضرت ابو ذر غفاری سے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، ایک اور حدیث ملتی ہے، وہاں اول الرسل آدم، پہلے رسول آدم ہیں، پہلے نبی بھی آدم، پہلے رسول بھی آدم۔ حضور فرماتے ہیں آخری میں ہوں، آخری نبی بھی میں، آخری رسول بھی میں۔ اور ہمارے سب سے بڑے مخالف جنہوں نے امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بہت بے ادبی کے ساتھ کلام کرتے رہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب لاہور والے، ان کی کتاب ہے فہم دین، جلد 4 ہے، صفحہ 36 ہے، عنوان ہے پہلی نبوت اور ختم نبوت۔ کیا عنوان ہے؟ پہلی نبوت اور ختم نبوت۔ یہ عنوان قائم کر کے نیچے انہوں نے حدیث یہی لکھی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سارے رسولوں سے پہلے رسول آدم علیہ السلام ہیں اور سب رسولوں میں آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کتاب میں لکھ چکے ہو تم بھی کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، آخری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تقریر میں نہ مانو تو نہ مستی، شہرت لینے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے نہ مانو تو نہ مانو، وگرنہ تم اپنی کتاب میں لکھ چکے ہو پہلی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی، آخر میں نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یہ حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تمام جہان کے دلوں سے بہتر پایا۔ دل روح میں نہیں ہوتا، دل تو جسم میں پایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے زیادہ جو دل بہتر پایا وہ نبی پاک علیہ السلام کا دل ہے۔ محمد کا دل تمام جہان کے دلوں سے بہتر پایا، پس انہیں چن لیا اور ان کے سر پر پیغمبری کا تاج رکھ دیا۔ اللہ نے محبوب کو چن کے، سرکار کا اخلاص دیکھ کر، حضور کے قلب اطہر پر نظر فرما کر، پھر محبوب کو نبوت کے لیے چنا۔ اور تم کہتے ہو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبوت مل چکی تھی، حضور کو تو اس وقت بھی نبوت مل چکی تھی۔ کہاں لے کر جاؤ گے ان حدیثوں کو؟ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آیت کریمہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا ہم پاک سلبوں یعنی ایک جد امجد سے دوسرے جد امجد کی طرف منتقل ہونا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو نبی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ اللہ فرما رہا ہے، محبوب ہم آپ کا نور ایک پشت سے دوسری پشت کی طرف منتقل ہوتا ہوا دیکھتے رہے، آپ کی نگرانی فرماتے رہے، ان جعلک نبیّا، یہاں تک کہ آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو نبی کب بنایا گیا؟ جب حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس وقت حضور علیہ السلام کو نبی بنایا۔ آخر پر اس حوالے سے چند دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات بھی پکی ہے کہ حضور کے خاتم النبیین کا معنی یہ سب سے آخر میں نبوت ملی، اور یہ بات بھی پکی ہے جب یہاں تشریف فرما ہوئے سرکار پھر نبوت ملی، تو پھر یہ نبوت ملی کس وقت؟ حضور کی عمر کتنی تھی جب حضور کو نبوت ملی؟ پھر یہ بات آ جاتی آخر پر، تو حضور علیہ السلام کی 40 سال کی عمر مبارکہ تھی جب نبی پاک علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔
40 سال سے پہلے سے لے کر انبیاء کے ادوار میں اور پھر عالم ارواح میں سرکار کی نبوت کا اعلان ہوتا رہا. یہ ہیں میرے وہ خاتم النبیین، یہ ہیں وہ آخری نبی جن کے سر پر آخر میں نبوت کا تاج سجایا جائے گا. حضور اسلام کی عظمتیں، شانیں بیان کی گئی. ہر نبی نے اپنے دور میں اعلان کیا، ہر رسول نے اپنے دور میں اعلان کیا خاتم النبیین آنے والے ہیں، خاتم النبیین جلوہ گر ہونے والے ہیں. سرکار کی نبوت کے اعلانات پہلے ہوتے رہے، لیکن نبوت جب عطا کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر شریف میں حضور کو نبی بنایا. اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. صحابی ابن صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں. وہ کہتے ہیں بخاری کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. حضرت جناب سیدنا عامر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علیہ النبوت، سرکار پر جب نبوت نازل ہوئی سرکار کی عمر مبارک تھی 40 سال. حضرت قباس بن شیم کہتے ہیں تیسرے صحابی، وہ کہتے ہیں سرکار کو 40 سال کی عمر میں وَتُنُبِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رأس 40، سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. اب صحابی تو کہیں سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا اور تم کہو سب سے پہلے نبوت ملی. عبداللہ بن عباس کہیں سرکار 40 سال کی عمر میں نبی بنے، تم کہو آدم علیہ السلام سے پہلے نبوت ملی. حضرت عامر بیان کریں حضور پر نبوت 40 سال کی عمر میں نازل کی گئی، تم کہو آدم علیہ السلام سے پہلے نبی بنے. حضرت قباس یہ فرمائیں سرکار 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے اور تم کہو آدم علیہ السلام سے پہلے نبی بنے. ہم تمہاری بات پر اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ دین اور عقیدہ وہی سچا جو مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کر دیا ہے، جو حضور کے صحابہ بیان کر چکے، جن میں سرکار بنفس نفیس موجود تھے. ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت کب عطا کی گئی؟ قال ابن عبد البر فی الاستیعاب انزلت علیہ النبوہ. نسیم الریاض کے اندر امام ابن عبد البر کا یہ قول موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو 40 سال کی عمر شریف میں نبوت ملی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آ رہا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب السفینۃ القادریہ عربی کے اندر صفحہ نمبر 43، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی گئی. سرکار 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. صرف 11ویں شریف کا ختم دلانے کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں، ان کے اقوال بھی تو ماننے پڑیں گے. حضرت غوث اعظم بھی اپنی کتاب سفینۃ القادریہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا ہے. حضرت غوث اعظم نے بھی یہی بیان کیا ہے. اور ذرا دل تھام کے بیٹھیے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہاں ہوتا ہے کیا. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں. حوالے تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں جن سے آپ حضرات میں سے کئیوں کی تشفی ہو جائے. سب کی تشفی کا ذمہ میرے ذمہ نہیں ہے. حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، تونسا شریف کے بزرگ، آستانہ علیہ تونسا شریف، وہ ان کی سیرت حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی صفحہ نمبر 132 اکبر بک والوں لاہور والوں نے اس کو شائع کیا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل غار حرا میں تنہا بیٹھا کرتے تھے. کب؟ نبوت سے قبل، نبوت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں اکیلے بیٹھا کرتے تھے. یہ عقیدہ ہے حضرت آستانہ علیہ تونسا شریف کے بزرگ خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کا. اور اس کے ساتھ ہی سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، بلکہ یہ حوالہ میں بعد میں پڑھتا ہوں، دل تھام کے بیٹھی. ایک اور حوالہ آیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ.
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، ان کے ملفوظات ہیں، کتاب کا نام ہے صوفیہ اور حسن اخلاق، صفحہ نمبر 163۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، یعنی سرکار پیدا ہوئے، اور بعد گزرنے 40 سال کے آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، بعد گزرنے 40 سال کے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ۔ 70 کے قریب بزرگ ہیں، 70 کے قریب بزرگ جن کی کتابوں پر ہم نے نشان لگائے ہیں، جنہوں نے یہ کہا حضور علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی گئی۔ ہاں، جنہوں نے یہ کہا صرف 40 سال کی عمر میں صرف اعلان ہوا، ان پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، فتویٰ کیوں نہیں لگائیں گے؟ ان کے اس قول کی ایک تعویل تو یہ کی گئی، مولانا نذیر سیالوی صاحب نے یہ اس کی تعویل کی کہ یہاں وہ ان کے اعلان فرمانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں تھی، یہ ان کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت مل گئی، اس کے بعد اعلان ہوا۔ چونکہ ان کی یہ تعویل آ گئی، اور پھر جنہوں نے صرف 40 سال کی عمر میں کا لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان ہوا، ان کی باقی کتابیں دیکھی جائیں تو وہاں یہ بات ملتی ہے کہ خاتم النبیین کا یہی معنی ہے کہ جس کو سب سے آخر میں نبی بنایا جائے۔ اب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کی تعویل کی جائے گی، کفر کا حکم ہے، نہیں لگایا جائے، کیونکہ دوسری طرف تو وہ مان گئے کہ سب سے آخر میں نبوت ملی۔ اب ایک جگہ 40 سال میں اعلان مانتے ہیں اور دوسری طرف لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہی معنی ہے کہ سب سے آخر میں نبی بنائے گئے، لہٰذا ہم اس قول کی تعویل کریں گے اور کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ لیکن جو بندہ جاننے کے بعد بھی، دلائل دیکھنے کے بعد بھی یہ کہے نہیں جی نبی پاک علیہ السلام کو نبوت آدم علیہ السلام سے پہلے ملی، یہاں سرکار نے اسی نبوت کا اعلان کیا، لہٰذا یہ خاتم النبیین کا مطلب ہے، تو ایسا بندہ ختم نبوت کا منکر، کافر، خارج از اسلام ہے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے حضور کو نبوت سب سے آخر میں ملی، نبی پاک علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اعتراض، میں اس کا جواب دے کے جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں۔ اعتراض یہ ہے 40 سال تک اگر حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اس کا مطلب سرکار نبی نہیں تھے۔ اب یہ سرکار بنے غیر نبی اور باقی انبیاء تو اپنی اپنی نبوتیں کر چکے تھے، اب بتائیں جی اس دوران سرکار افضل تھے یا باقی نبی افضل تھے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی قرآن حدیث کے واضح دلائل کے باوجود یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ فضیلت کا جو مقام ہے یا درجہ ہے، یہ درجہ، اس کا معیار کیا ہے؟ آپ کی اور میری نظروں میں فضیلت یا اللہ کے ہاں فضیلت؟ بولیے، اللہ کے ہاں فضیلت۔ معیار تو فضیلت کا یہ ہے نا کہ جو اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے، جو اللہ کے ہاں درجے والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام عالم ارواح سے لے کر 40 سال کی عمر تک عند اللہ نبی تھے، اللہ کے ہاں تو نبی تھے، اللہ کے نزدیک تو نبی تھے۔ اب چونکہ اللہ کے نزدیک نبی تھے، اور بلکہ نہ صرف نبی بلکہ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی کے درمیان تھے اور ابھی ان کا پتلا بن رہا تھا، میں اس وقت بھی ام الکتاب کے اندر خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، اس وقت بھی میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، اعلان بھی ہو گیا، سرکار کی نبوت کا اظہار بھی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور نبی بھی تھے عالم ارواح سے لے کر 40 سال کی عمر تک۔ اب چونکہ اللہ کے نزدیک نبی تھے اور فضیلت کا معیار بھی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، لہذا اب اللہ کے نزدیک سرکار کی فضیلت سب سے زیادہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام عند اللہ تو نبی تھے، اور فضیلت بھی وہی فضیلت ہوتی ہے جو عند اللہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ بے ذوقہ نہ ہو جائے کام، اور پھر اس کے بعد گفتگو ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، نبی کریم علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل، لہٰذا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمال کر دیا، فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدار
تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا۔ سارے باواز بلند جامعہ مسجد صابری کی فضا گونجے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و آگے میرے امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء۔ اور آگے میرے امام فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، اس کا اس کا تمہارا ہمارا نبی، اس کا اس کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا